گزارش کرنم ہدایت اہل بیت ٹی وی عالمی شہرت یافتہ سفیر امن خطیب اہل بیت علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آپ لاہور سے چند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 ظہور امام زمانہ بلندر سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم ناد علی مدر اللجائب تجد وعنا لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، بارث قرآن، مظہر الایمان، کامل کفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھنے سے انشاء اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، جھولے کا وارث، علم کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی اس دور میں دستار کا اکیلا وارث، شہنشاہ امام زمن مولا مہدی اجل اللہ وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، اس ذات نے اپنی مخلوق پر بے انتہا احسانات فرمائے۔ سب سے پہلا احسان جو رب نے ہم پہ فرمایا، ہمیں انسان بنا کے دنیا میں بھیجا، اللہ کا بہت بڑا احسان۔ دوسرا احسان پروردگار کا کہ اس نے ہمارے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک کر کے دنیا میں ہمیں بھیجا۔ تیسرا احسان کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا جس دنیا میں یہ دور بھی وقت کے امام سے خالی نہیں۔ چوتھا احسان اس کا
پروردگار عالم کا ہمیں محبت آل محمد سے سرفراز فرمایا. محبت آل محمد کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں. علماء فرماتے ہیں اور عرفاء فرماتے ہیں پوری کائنات کی دولت ایک ہاتھ پہ رکھ دی جائے، محبت آل محمد دوسرے ہاتھ پہ ہو، پلڑا وزن محبت کا بھاری ہوگا. یہ محبت آل محمد یہ مقدر والوں کو ملتی ہے، سب کے مقدر کی بات نہیں. ہاں اس سے جو اگلی بات ہے، محبت کے قابل تو اللہ نے ہمیں آل محمد کے بنا دیا، لیکن کیا محبت کے کچھ معیار جو ہوتے ہیں ہم اس پہ پورا اتر پائے ہیں؟ یہ ہے ایک سوال، اسی پہ ہونی ہے میری گفتگو. محبت کا معیار یہ ہوتا ہے بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی رضا کو دیکھتا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، بندہ اس کی توجہ، اس کی مرضی، اس کی رضا کو دیکھتا ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کا پاس رکھتا ہے، خیال کرتا ہے، اس کی حکم عدولی نہیں کرتا. بندہ جس سے محبت کرتا ہے، یہ دنیاوی مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ تک بات پہنچے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے مرضی، اس کی منشا، اس کی طلب، اس کے ارادہ ہر وقت اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ شامل رہتا ہے. یعنی میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے محبوب کا مجھ سے کیا ارادہ ہے. یہ ہو گئی دنیا کی پست مثال، چھوٹی مثال، ادنا مثال ایک عام محبوب سے محبت کی. شکریہ ادا کیا کرو اللہ کا کہ جس نے ہمیں اپنا محبوب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر شکریہ ادا کر کے اس کے محبوب نے ہمیں اپنے سارے محبوب دے دیا. سب سے پہلے اس کے محبوب نے جو اپنا محبوب دے دیا انہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. یا علی وہ ہستی ہے دنیا کا کوئی بندہ علی تک پہنچنا بھی چاہے پہنچ نہیں سکتا. کیوں فرما دیا گیا علی کو اللہ اور محمد کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر محبت علی کا اتنا اثر ہو کہ بندہ علی سے پیار کر کے کم از کم سلمان ضرور بنے. بھائی شاباش، بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو سادے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس جگہ کا نام انتظار امام زمانہ رکھا ہے. یہ کس نے رکھا ہے صحیح؟ بڑوں نے رکھا ہے. بڑی بات ہے، سلام ہے ان بڑوں کو جس نے حقیقت میں سچی بات بتاؤں اب تک کی تحقیق، اب تک جتنا میں نے علم پڑھا ہے، ہر امام بارگاہ کا اصل نام ہے انتظار امام زمانہ. یقین کرو بڑے خوش نصیب ہو، ہر امام بارگاہ کا نام ہے. لوگ بعد میں سجادیاں رضویاں رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ بھی ہمارے اپنے نام ہیں، ہمارے معصوموں کے نام ہے، مگر امام بارگاہ اسے کہتے ہیں جو زمانے کی امام کی بارگاہ ہو. بس ایک چھوٹی سی عرضی کرتا جاؤں بابا، وہ ماننا کوشش، توجہ میں طرف باتیں نہیں کرنی بابا، توجہ میں طرف رکھنی ہے. چھوٹی سی عرضی ہے، کوشش کرنا سید دور سے آیا، بات اگر اچھی لگے ماننا. جوتے باہر رکھا کرو. ہمارے جوتے باتھ روم بھی جاتے ہیں نا باتھ روموں میں، تو جوتے جو اب کوئی وڈیرا ہو ادھر آپ کے علاقوں میں نے یہاں وڈیرا ازم بڑا دیکھا ہے، وڈیرا بلایا آؤ گے میری بیٹھک میں، میری اوتاق میں آؤ، جوتوں کے ساتھ جاؤ گے؟ کیوں؟ ڈر نہیں لگے گا، وڈیرا آنے ہی نہیں دے گا. ایک چھوٹی سی اوتاق ہے، چھوٹے سے علاقے کا چھوٹا سا وڈیرا ہے جو کائنات کا وڈیرا ہے. کیا بات ہے، شاباش بابا. جوتا باہر، کسی کی ڈیوٹی لگا دی، کسی بچے کو بیٹا جوتوں کا خیال کر، بات کو خیال کرے. کیوں؟ ہم امام زمانہ کی انتظار گاہ جا رہے ہیں. اچھا ویسے بھی ایک چھوٹی سی بات اور ہے، ویسے بھی کسی کا جوتا چوری ہو گیا، گھاٹے کا سودا نہیں، کم از کم امام کی بارگاہ تو نہیں آئے گا. ویسے الحمدللہ میں نے دیکھا مومن چور نہیں ہے،
مومن خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا، مومن کہتے ہی اسے ہیں جو دوسرے کا خیال کرے. یہ مومن نہیں ہے کہ جو دوسرے کو دھکے دے. میں نہیں مانتا ان مومنوں کو. آج کل ایک نیا طریقہ آ گیا بھائی صاحب، عقیدے کی گفتگو زبان سے شروع کرو. میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں ساری دنیا میں اعلان کرتا پھرتا ہوں. کم از کم اگر تو علی سے محبت کرتا ہے تو تیرے اندر خوشبو سلمان ہونی چاہیے. یہ کون سا عقیدہ ہے جو زبان سے اظہار ہو؟ عقیدہ تو کردار سے نظر آتا ہے. مومن کو دھکے نہیں دیتا. ہم نے کیا ہوتا ہے میرا عقیدہ میرے والا نہیں، تو علی کو وہ نہیں مانتا جو میں مانتا ہوں، تو فارغ. عجیب ہم نے آج کل باتیں شروع کر دی ہیں، تو نصیری، تو مقصر، تو نصیری. کسی کی ڈیوٹی امام نے نہیں لگائی تو کسی کو کچھ کہے. بندے اپنی مرضی پہ دنیا کو. یہ لڑو نا بابا، غدیر جوڑتی ہے توڑتی نہیں. غدیر کٹھا کرتی ہے بابا، کٹھا کرتی ہے. مومن کا احترام کرے، مولا راضی ہوتا ہے. مومن کے میں حقوق جو پڑھ بیٹھا ہوں. اچھا چلو 2-4 حقوق بتاتا ہوں. بسم اللہ. مومن پیٹ بھر کے کھانا کھائے، ساتھ والا ہمسایہ مومن بھوکا رہے، مومن نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پیٹ بھر کے کھانا میں نے کھایا، میرے ساتھ والے گھر والا بھی مومن، دوست بیچارے کے پاس آٹے کے پیسے نہیں تھے، وہ بھوکا سو گیا، میں مومن نہیں ہوں. سبحان اللہ. مومن پریشان ہے. یہ جو ہم نماز تو گھر بھی پڑھی جاتی ہے. آج تمہیں بعد جماعت نماز کی حقیقت بتلا. نماز انعام صاحب، نماز اسلام شاہ جی گھر بھی پڑھی جاتی ہے، گھر بھی ثواب ملتا ہے. کیوں حکم ہے با جماعت پڑھو؟ وہی نماز ہے، وہی سورہ الحمد ہے، وہی قیام ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجدہ ہے. کہ نماز با جماعت میں صرف ایک نیت میں فرق آ جاتا ہے نا، باقی تو وہی نماز ہے. با جماعت کا صرف ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے جب مومن کٹھے ہو نا، نماز کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں خیر ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں. ایک دوسرے سے پوچھیں کوئی پریشانی تو نہیں یار، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں. کوئی تکلیف ہے تو بتا میں حاضر ہوں، کوئی پریشانیاں بتا میں حاضر ہوں. یہ ہے با جماعت نماز کا مقصد. ہمیں نماز پڑھی تو دوڑ کے بعد نہیں، رکا کرو، ایک دوسرے سے پوچھا کرو. اور دوسری بات، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم کٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی دوست، کوئی دشمن کو فرق ہوتا ہے نہیں. حسین کے مجلس میں بیٹھے ہو، تم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہوں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو چکے ہوں گے، لیکن حسین کی مجلس تمہیں اکٹھا کر کے کہتی ہے صرف مجلس میں اکٹھا نہ ہو، باہر بھی اکٹھا رہے. یہ ہے مومن کا مومن پہ. باہر بھی سارے کٹھے بیٹھے ہو نا، امیر بھی بیٹھے ہیں، غریب بھی بیٹھے ہیں، ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہے، اور کٹھے بیٹھ کے کٹھے ہو کے بتا رہے ہو دنیا والوں کو ہم کٹھے تھے. یہی معیار تمہارا باہر بھی ہونا چاہیے. کوشش کیا کرو، ایک دوسرے سے نہ لڑا کرو. ہاں اگر غصہ آئے نا، غصہ کہ میں اس مومن سے لڑ پڑوں، اس مومن سے لڑ پڑوں، اس غصے کو استعمال کیا کر نفس کو مارنے پر. اگر تو نفس نہیں مارے گا، بھائی میں بڑی بات کر رہا ہوں، اگر ان تک پہنچ گئی تو کمال ہو جائے گی. اگر تو دیکھو نفس کو مارنا، پہلے آؤ میں قرآن سے تمہیں ثابت کر دوں. 3 چیزوں کا مرکب ہے انسان: جسم، روح، نفس. قرآن سے پوچھو جسم مرتا ہے، روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ قرآن کہے گا نفس مرتا ہے. اس لیے یہ مجالس تیرا نفس مارنا چاہتی ہے، یہ نماز تیرا نفس مارنا چاہتی ہے، یہ ساری چیزیں تیرا نفس مارنا چاہتی ہے. کوشش کر نفس مار لے، نہ مارا پھر اللہ مارے گا. کیا بات ہے، بڑے اعلیٰ سادہ لوگ بیٹھے ہو، کیا انتظار امام زمانہ میں میں کھڑا پڑھ رہا ہوں. یقین کرو بڑا لطف آ رہا ہے، بڑی روحانی طاقت ہے ادھر بادشاہ کے کرم سے. اس لیے نفس مارنے کے لیے، نفس مارنا یہی ہے زندگی سے غصہ ختم کرنا. یہ تو ہر بندے سے بندے سے لڑتا ہے، نہ لڑ، چھوٹی سی زندگی ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤ، تمہارے ہاں پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں، پنجاب میں بڑا رواج ہے. کوئی دنیا سے چلا جائے نا، میت آگے رکھی ہوتی، مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں ساتھ، کوئی نہ کوئی وارث اس کا میت کا کھڑا ہو کے کہتے ہیں جناب اس بیچارے سے جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کرنا. یہاں پتہ نہیں رواج ہے یا نہیں. معافی منگوائی جاتی ہے، میت رکھی ہے، معافی. کوئی اس سے ناراض ہے معاف کر دو، یہ کسی سے ناراض ہے تو یہ بھی معاف کرتا ہے. میں کہتا ہوں مرنے کے بعد معافی کس کام کی معافی؟ زندگی میں مانگنا.
بھائی کربلا تجھے یہی سکھاتی ہے. کربلا میں جو 71-72 عاشق ہیں، کیا سب کا مزاج ایک جیسا؟ سب کا ظرف ایک جیسا؟ نہیں. میں تجھے تھوڑا پیچھے لے چلوں. مولا علی کا دسترخوان جب بچتا ہے، عاشق لنگر کھاتے ہیں، کیا بوزر بھی سلمان جیسا مزاج رکھتے ہیں؟ نہیں. بوزر علی کو کچھ اور مانتا ہے، کچھ اور عقیدے سے مانتا ہے. سلمان کچھ اور عقیدے سے مانتا ہے. لیکن کمال ہے، سلمان بوزر کو کچھ نہیں کہتا. کبھی پوچھنا سلمان سے، سلمان جو تیرا عقیدہ ہے علی کے بارے میں وہ بوزر کا نہیں، کبھی تو نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ کہتے ہیں میں کیوں کچھ کہوں، میرے اوپر کرم نوازی ہے میرے پروردگار کی. کیوں؟ میں نے اپنا ظرف وسیع کیا، اللہ نے علی میرے دل میں اتار دیا. جب تک یہ بھی بتاتا جاؤں، جب تک اپنے اخلاقیات محبت بہتر نہیں کرو گے، آل محمد سمجھ نہیں آئی ہے. یقین. پھر کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کو کہو گے، دنیا کو کہو گے پیر صاحب، مولوی صاحب، بھائی صاحب میرے لیے دعا کر. ورنہ وہ مولا کا ماتمی دنیا کو کہے دعا کر. یقین کرو یار، رحمان بلس یقین. بندہ ہو حسین کا ماتمی، وہ تو جو کہے اللہ پوری کرتا ہے. صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم کمزور ہو چکے ہیں. اس لیے مومن کا مومن پہ حق ہے. کوشش کرو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہو. اچھا ایک اور بات بتاؤ، سب جنت جانا چاہتے ہو؟ جانا چاہتے ہو جنت؟ اچھا سب جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ سے کہو گے کہ اس کی جنت اور ہو، میری اور ہو. اچھا چلو جنت تو بڑی دور کی بات ہے. کبھی کسی نے وصیت کی ایسے قبرستان نہ دفنانا جہاں میرا دشمن سویا. سارے کٹھے سوتے ہو، آگے بھی کٹھے ہوتے ہو، یہاں کٹھے ہو جاؤ نا. اللہ کی قسم جس دن تم کٹھے ہو گے تیرا امام زمانہ آ جائے گا. اچھا کتاب کا نام ہے ہدیت الشیعہ. ایک تو جگہ ایسی ہر آنے جانے والے پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے، جملہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. دیکھیں میری طرف، آپ کے اپنے ہی ہیں، یہ گھبرائیں نہیں، آپ کے اپنے ماتمی مومن ازادار ہیں. دیکھیں میری طرف، کتاب کا نام ہے ہدیت الشیعہ. تیرے معصوم فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں موت پائے گا، اللہ اس وقت تک نہیں مارے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھے. مل کے درود پڑھو. اب اللہ اچھا ایک دفعہ درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جاؤ، ذرا تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، آگے آ ہمارے دیگر بابا کے بلند تر سلوات. اس جگہ تم بیٹھے ہو نا، یہ صف عزا، اس صف عزا کی فضیلتوں میں صرف ایک فضیلت ہے، پتہ نہیں کیوں اندر سے دل کر رہا ہے میں ان کو بتاتا جاؤں. اگر تم لوگ دیکھنا میری طرف، اگر تم لوگ، بھائی صاحب ادھر دیکھنا ہے، اگر تم سب لوگ پوری زمین پر، روئے زمین پر جہاں ماتمی عزادار حسین کی صف بیٹھتے ہیں، اگر تم لوگ یہاں اپنے اندر کی گندی چیزیں نکال دو، غصہ، ناشکری، بے صبری، بے حیائی، عہد کر لو حسین تو نے اپنی مجلس پہ بلایا، آج کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہاں سے باہر نکلو، ایسے جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر. میں تمہیں صف عزا کی فضیلت بتا رہا ہوں، جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آیا. یہ عام جگہ نہیں بابا، عام جگہ نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں. بندے کہتے ہیں جی مولا ہماری مجلس منظور فرما، میں دنیا میں کہتا پھر رہا ہوں اگر مولا منظور نہ کرتا تو مجلس ہی نہ ہوتی. یہ مولا نے
منظور فرمائی تو تو اور میں اکٹھے ہوئے ہیں، مولا منظور فرمائے بیٹھے ہیں، اب ہم نے تھوڑی ہمت کرنی ہے، بدل رہے اپنے آپ کو۔ اچھا دیکھو یہ جو کربلا ہے، نوجوان خاص طور پر میں بڑی محبت کے انداز میں تمہیں گزارشات کر رہا ہوں، میں نے کوئی عربی نہیں پڑھی، میں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، میں نے اپنا ٹائم نہ آپ کا ٹائم ضائع کیا، میری کوشش ہے میں مقصد مدعا آپ تک پیش کروں۔ دیکھو آپ بیٹھے سن رہے ہو کربلا والوں کا ذکر، کربلا والے اپنے آپ کو اپنے امام پہ قربان کر چکے ہیں، کربلا والے علیہ السلام بن چکے ہیں، کربلا والے اعلیٰ ہو چکے ہیں، کربلا والے انصار اللہ بن چکے ہیں، کربلا والے اولیاء اللہ بن چکے ہیں۔ یہاں ایک بات روک کے عرض کرتا ہوں، یہ درس کربلا ہے جس کا نعرہ طور میں لگاتے ہیں، ہماری درس کا کربلا، یہ اعلیٰ کیسے بنے، یہ کمال پہ کیسے پہنچے؟ صرف ایک کمال ہے ان میں جو کمال ہی کمال ہے، جس کے ساتھ سارے کمال چھپے ہیں، انہوں نے حسین سے حسین مانگا اور کچھ نہیں مانگا۔ یقین کر رہے مان بیٹا، حسین سے حسین مانگا اور کچھ نہیں، ان کا یہ سب سے بڑا کمال ہے جس کی وجہ سے یہ کمال پہ پہنچا۔ سردار کہتے رہے میرے سے کچھ مانگو، روئے زمین پر میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تم جو مانگو میں اللہ سے تمہیں لے دوں گا۔ انہوں نے کہا آقا تیرے ہوتے ہوئے اور کیا مانگے؟ یہی ان کا کمال ہے، انہوں نے حسین سے حسین مانگا۔ کس معیار پہ فائز ہے؟ اللہ کل شین قدیر کے نمائندے کے نوکر ہیں، کمال ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا میں نے رو کے بات کی ہے، انہوں نے ایسا کمال کیا کہ حسین نے انہیں سلام کیا، السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ مقتل کی کتابوں میں 10 محرم کی رات تیرے امام مظلوم نے عاشقوں کو سلام کیا تھا، اپنا ہاتھ جبین پہ رکھ کر ماتھے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، تب جب انہوں نے سب کچھ کو چھوڑ کے حسین مانگا۔ وہ چھوٹی بات نہیں، انسان ہے کئی لالچ ہوتی ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ تیرے لیے بھی درس دے گئے، کوشش کیا کر، حسین کی مجلس پہ آیا کر، حسین کو لسٹ نہ دیا کر، حسین میں آیا ہوں میرا یہ مسئلہ حل کر، میرا یہ مسئلہ حل کر، میرا یہ مسئلہ حل کر، لسٹ نہ دیا کر، شکر پڑھا کر حسین تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں 14 بیٹھے ہیں۔ یہ پیغام ہے اگر کسی تک پہنچ جائے، شاباش شاباش، تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں میں قابل نہیں تھا، 14 کا ہمسایہ بنا دیا۔ کوئی تھوڑا سا لنگر نیاز پکایا کر، فخر نہ کیا کر، میں نے لنگر پکایا، میں نے نیاز پکایا، شکر پڑا کر حسین تیری جوتی کا صدقہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا اس میں سے میں نے تیرے ماتمیوں کو تیرا صدقہ کھلایا۔ میں نے کوئی کمال نہیں کیا، میری کوئی کمال اس میں نہیں چھپی۔ کوئی کسی نے 2 مرلے 4 مرلے 10 مرلے امام بارگاہ کو جگہ دے دی، بندے کہتے پھرتے میں نے حسین کو جگہ دی۔ ہاں حسین پہ احسان نہ لگانا، یہ کربلا والوں نے سمجھایا، حسین کا احسان سمجھنا۔ مولا تیرا شکریہ کہ تو نے اپنا گھر میرے سے پسند مجلس سے باہر نکلنا، مہربانی یار، یہ میں تمہیں طریقے بھی بتاتا جا رہا ہوں، مجلس سے باہر نکلنا، کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ شاباش شاباش، یہ ہے معیار کربلا کا۔ جب تک یہ معیار نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارا سفر نہیں چلے گا، رکے رہے گا، سفر ہمارا چلنا چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمیں قابو کرنی ہے، محبت بانٹنی ہے، پیار بانٹنا ہے، احترام بزرگوں کا کرنا ہے، بچوں سے شفقت کرنی ہے، مومنوں کا خیال کرنا ہے، امام کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی سی طریقے میں جو تجھے عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ کربلا والے اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پہ لے گئے۔ سلمان علی کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، میں سمیت عمار، بوذر، کمبر، مقداد امیر المومنین کی محبت میں دنیا سے چلے گئے، لیکن ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے؟ ہم جو انہیں سلام پیش کر رہے ہیں ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے؟ ایک بات اور روک کے عرض کرتا جاؤں، ذہن بڑے کمال ہے، انتظار امام زمانہ ہے، جگہ بڑی کمال ہے، کبھی نہ دعا مانگا کرو اللہ، کوئی دعا بھی مانگے آمین نہ کہا کرو، کیا اللہ مجھے محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، خدا کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، ہماری جرأت ہی نہیں علی کے نقش قدم پہ چلے۔
کبھی دعا نہ مانگا کر مجھے آل محمد کے نقشے، ہاں دعا مانگا کر اللہ مجھے سلمان کے نقشے قدم پہ چلنے کی شاباش شاباش شاباش، میرا اللہ مجھے 72 کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے ہور کے نقشے قدم پہ جو ہم چل سکتے ہیں، جتنی اوقات ہے وہی مانگنا چاہیے نا۔ صحیح آپ کی کیا بات ہے، واہ آپ کو ہے کیونکہ آپ اردو سمجھ رہے ہو، یہ آپ کا الگ پن ہے۔ میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں اردو، کوشش کی میں آہستہ آہستہ پڑھوں، بات آ جاتی ہے درمیان میں۔ خدا کی قسم اگر مومن سمجھ جائے کہ مجھ جیسے کو اللہ نے ان کی محبت کے قابل بنایا، مولا کی قسم وہ جو مانگے اللہ اسی وقت دیتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، آج ہم دنیا کو کہتے پھر رہے ہیں ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے، ایک کمزوری ہے۔ نہیں بہت ہو گئی، اب دنیا کو نہیں کہنا چاہیے علی والے، اب مجھے کردار اتنا کمال پہ لینا ہے دنیا کہے یہ علی والا، دنیا کہے یہ علی والا ہے، اور جب دنیا کہے گی تیرے کردار کو دیکھ کے تیرے کمال کو یہ علی والا ہے، پھر سوچے گی ضرور اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ کربلا والے کمال پہ پہنچ گئے، علی کے نوکر کمال پہ پہنچ گئے، تیرے میرے لیے کیا درس ہے؟ ہم نے بس اسی طرح کربلا منا کے ایام اعزاں منا کے اپنی زندگیاں گزار جانی ہے؟ نہیں، بس میں نچوڑ دے رہا ہوں، تھک گیا تو اس بانی کے لیے جو مجلس نہیں کرا سکتا، میں سید ہوں، میں نے اپنے امام سے اپنے مولا سے عہد کیا تھا، مولا تو بڑا کریم ہے، تو رکھتا کسی کا نہیں۔ اے آپ لوگ بڑے حال ہو، بس مجھے صرف ایک دعا کرنا ہے کہ میں جو پیغام لے کے نکلا ہوں 15 سال سے، میں دنیا کے کونے کونے پہنچوں، امام کی رعایا کو جگاؤں تاکہ امام کے غور تیار ہو جائے، امام آ جائے۔ اتنا میرا درد ہے، اتنا میرا درد ہے۔ اللہ کرے اب میں آیا ہوں یہاں پوری نیت کر کے مولا سے دعا مانگے، مولا میں جہاں پیغام دوں سارے غور بن جائیں، سارے بنیں گے انشاءاللہ، بنے گا۔ اور بزرگوں تمہارے لیے بھی نام ہے، جب تمہارا امام آئے گا تم بزرگ نہیں رہو گے، مہدی کا جلوہ دیکھ کے جوان ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یوسف کو دیکھ کے زلیخا جوان ہو سکتی ہے، یوسف بنا ہے پسینہ محمد مصطفیٰ سے، محمد کے پسینے کو دیکھ کر زلیخا جوان ہو سکتی ہے، محمد کے خون مہدی کو دیکھ کر نوکر جوان ہے۔ شاباش، یہ انتظار امام ہے، انشاءاللہ امام یہاں آتے ہوں گے، تھوڑا سا آنکھوں سے پردے ہٹواؤ، مولا تمہیں نظر آئے گا۔ یہ پردے ہیں جو یہ بندے کے، میں یہی تمہارے پردے ہٹانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری میں ختم ہو جائے، میں جھگڑے لڑائیاں مسئلے ختم ہو جائے، ایسی خوبصورت مثال بن جائے۔ بھئی سندھ کی دھرتی میں ایک امام بارگاہ ہے جس کا نام ہے انتظار امام مہدی، وہاں کے لوگ اتنے کمال ہیں، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے مہدی کے ناصر کیسے ہونے چاہیے۔ رہ گئی گناہ والی بات، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا بدکار ہوں، جو کہہ رہا میں گناہگار امام کے قابل نہیں، اس کو کہنا اگر میں امام کے قابل نہیں پھر حسین کو کہے ہر کو معاف کیوں کیا تھا۔ حسین کو کہے ہر کو معاف کیوں کیا تھا، یہی تو وہ جگہ ہے جہاں معافی ملتی ہے، یہی تو بابا وہ جگہ ہے جہاں معافی ملتی ہے۔ بابا دیکھنا بابا میری طرف، بیٹا بیٹھ جاؤ، طبیعت کی گھبراہٹ تو نہیں گئی، باتیں کرتے جاؤ، کیا میں حاضر بابا، عاشق ہوں لیکن سنبھالنا ان چیزوں کو، ضائع نہ ہو۔
بھول نہ جائیں. یہ نہیں یہاں سے سنا باہر نکلو پوچھے ہاں جی کیسی مجلس پڑھی, کہو شاہ جی نے سید نے اچھی مجلس پڑھی. نہیں, یہ طریقہ نہیں. یہاں سے باہر نکلو, عہد کر کے نکلو, جو سید نے کہا ہے آج کے بعد اسی پہ عمل ہوگا. ہو سکتا ہے صرف امام کو تمہارا ہی انتظار ہو سکتا ہے, سردار کو صرف تمہارا ہی انتظار ہو. بار بار میں اشارہ دے رہا ہوں, کوئی راز ہے نا. خدا کی قسم, اللہ پوچھا گیا معصوم سے اللہ کہاں ملتا ہے, معصوم سے مولا سے مولا اللہ کہاں ملتا ہے. فرمایا یہ ٹوٹی ہوئی قبروں کے ساتھ ملتا ہے یا غریبوں کے ساتھ ملتا ہے. ملتا ہے اللہ یہاں, یہ ٹوٹی ہوئی قبروں کے ساتھ یا ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ, شکستہ دلوں کے ساتھ ملتا ہے. تم بڑے اعلیٰ ہو, بہت اعلیٰ ہو. یہ جو کروڑ پتی خراب پتی اللہ کرے سمجھ آئے, محمد کا ساتھ بھی غریبوں نے دیا تھا. شاباش شاباش, تم بس اعلیٰ ہو. بس آج سے عہد کرو گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی. میں دعا بھی تمہیں دے کے جاؤں گا, کرم ہی کرم ہو جائے گا, بڑا کرم ہوگا. اور اگر آپ نے سفر کیا, تبدیلی آئی, تو انشاءاللہ میں تمہارے پاس آتا جاتا رہوں گا. اگر صرف سنا اور کہا ٹھیک ہے وہ بھی پڑ گیا تھا تو وہ بھی پڑ گیا تھا, تو پھر یہ عالی بدن مولا ہی نہیں آنے دیں گے مجھے. ہاں, میں تو بڑے یقین سے نکلا ہوں. ہاں, میں اپنے امام کے یقین سے نکلا ہوں. میرا امام وہاں بھیج رہے جہاں سے انشاءاللہ بیج پھوٹیں گے, جہاں سے تناور درخت بنے گے انشاءاللہ. تم سب توجہ ہے جی. میں بات کو آگے چلاؤں. گزارش میں تمہاری خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا, سلمان کمال, میسم کمال, بوزر کمال, 72 کمال, سارے کمال, مگر تیرا کمال اور ہو سکتا ہے. وہ سید وہ کیسے, فرق ہے بہت بڑا. سلمان نے علی کو دیکھا تھا, علی کو مانا تھا. بوزر نے علی کو دیکھا تھا, علی کو مانا تھا. 72 نے حسین کو دیکھا تھا, حسین کو مانا تھا. دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا. کیا بات ہے, بہت اچھے بھائی, کمال لوگ بیٹھے. دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا اور ہے. ہو سکتا ہے میں یہاں سے بات کر کے چلا جاؤں, آپ پریشان ہو جاؤ. سید کہہ گیا تھا ممبر پہ, دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا اور ہے. غیبت میں ماننا کیا ہے؟ غیبت میں ماننا میرے محترم یہ ہے, باہر نکل, باہر کسی کی ماں بہن بیٹی نظر آئے, تجھے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے, 4 کے ساتھ ہوگا تو آنکھیں نیچے کرے گا, تاکہ یہ کہیں گے اس کو تو حیا ہی نہیں. کوئی نہ دیکھ رہا ہو, تو نے اگر امام کا حیا کر لیا, تو نے غیبت میں امام کو مان لیا. رحمان حسنین, تیرے مولا سے پوچھا گیا تھا, مولا آپ کن کا امام ہے؟ فرمایا غیرت مند کا امام. مولا غیرت مند کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو کسی کی عورت پہ نگاہ نہ کرے. غیرت مند وہ ہے جو کسی کی مستور پہ, کسی کی پردہ دار پہ, کسی کی بیٹی ماں بہن پہ نگاہ نہ کرے. امام کے لیے غیبت میں ماننا یہ ہے, کسی کو نہیں دیکھوں گا, اس لیے یہ آنکھیں میری امام کی امانت ہے. ویسے بس کی بات ہے, یہ جو علامہ عباس ہے, سب کو اس کی زیارت نصیب ہے نہیں. بڑی بڑی دنیا ہے جو علم کو دیکھتی نہیں, جو مخالفت کرتے ہیں وہ علم کو دیکھتے نہیں. تمہیں تو نصیب ہے نا, دیکھتے ہو نا. پھر افسوس بھی جو علامہ عباس بھی دیکھے پھر حرام بھی دیکھے. غازی کا مرید نہیں ہے, کسی پیر کا مرید ہو سکتا ہے, غازی کا مرید نہیں. شاباش شاباش, آپ کی کیا بات ہے. وہ غازی کا مرید بننا ہے تو پھر باحیا بننا ہوگا, غیرت مند بننا ہوگا. نہیں دیکھنا, صرف کسی کو دیکھنا ہے. صبح صبح اٹھو, اس کو دیکھو, وقت پہ امام کو سلام دو. خدا کی قسم, جس بیمار کے پاس جاؤ گے نا, صرف 40 دن حیا کر کے تجربہ کر کے دیکھنا. کہنا سید اگر سچ کہہ گیا تو ٹھیک, غلط کہہ گئے تو گربان آ کے لاہور پکڑنا. 40 دن علامہ عباس دیکھنا, وقت امام کو سلام کرنا, کوئی حرام چیز کوئی گناہ نہ کرنا, صبر کرنا, شکر کرنا. 40 دن بعد تیری بستی میں کوئی بیمار ہونا, ڈاکٹر نہ ہو, کہنا آؤ علی کا ملنگ چلتا ہے, دعا کرے گا, ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے امام کے ایک نوکر کی شان, یہ ہے امام کے ایک چاہنے والے کی شان, یہ ہے امام کے ایک سچے ناصر کی شان. بس اتنی میں نے عرضیت خدمت میں پیش کرنی تھی.
کوشش کر اپنے امام کے لیے بن. تیرے سے نہیں پوچھا جائے گا مولا علی کا صفین میں ساتھ دیا یا نہیں دیا, خیبر میں علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا, کربلا میں حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا. تیرے سے پوچھا جائے گا بتا مہدی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا. لفظ بولتے ہیں امام زمانہ, امام زمانہ یعنی زمانے کا سردار, زمانے کا امام. جب قرآن سے پوچھتے, قرآن بھی کہتا ہے ہر دور کے لوگ ہر دور کے امام کے نام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر دور کے لوگ ہر دور کے امام کے نام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, ہمیں نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, ہمیں نہیں کہا جائے گا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے. پھر اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا, بس ہم جواب کیا دیں گے؟ انشاءاللہ ہم کہیں گے مولا ہم تیرے لیے اپنے آپ کو بچا کے آئے, پاکیزہ رکھا ہے. غلطیاں ہوئی تھی, کوتا جو ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن مولا جس دن ہم ذکر سنا تھا, ایک سید آیا تھا تیرا نوکر لاہور سے پڑھنے, اس دن ہم نے عہد کیا تھا آج کے بعد ویسے ہوں گے جیسے مولا دیکھنا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر خیر ہی ہے, پھر خیر ہی ہے. ستے خیرہ بڑیاں دعا ماں سرکار کلندر دا صدقہ گنج ہی گنج. ہاں بادشاہ کا صدقہ گنج ہی گنج. بڑی ہستی ہے سرکار کلندر. کبھی میں پھرتا ہوں نا سندھ میں, پچھلے 3-4 سال سے آتا ہوں, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, پڑھتے رہتے ہیں, کبھی غیر ملک سے بھی جاتے ہیں, اکثر پنجاب میں رہتے ہیں. سندھ آتا ہوں میں جگہ جگہ علم عباس دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں سرکار کلندر ویسے کمال ہے, جو کام آپ نے کرایا کوئی اور نہ کرا سکا. سوچتا ہوں راز کیا ہے, میرے محترم دیکھنا بھائی بس یہ راز میں بات مکمل کر کے 2 جملے بس کروں. پھر میں سوچتا ہوں یہ راز کیا ہے, سرکار کلندر نے اپنا علم چپے چپے کیوں لگوایا ہے. جو نتیجہ نکلتا وہ یہ ہے, سرکار کلندر چاہتے ہیں میری سندھ دھرتی میں ہر جگہ جہاں جہاں علم ہے لوگ وفادار ہو جائے مہدی کے. یہ وفا کی نشانی ہے, بندوں کو وفادار بناتا ہے. کس کا؟ زمانے کے امام کا. میں ایک چھوٹے سا ایک بات ذہن میں آگے وہ بھی کرتا جاؤں تاکہ بات میری اور کلیئر ہو جائے. بابا 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں, جو بچے اسکول کالج پڑھ بیٹھے ہو وہ میری بات کی گواہی دو گے, جو نہیں بھی پڑھے کوئی بات نہیں, میں تمہیں دلیل سے سمجھاتا ہوں. 3 زمانے, ایک گزرا ہوا زمانہ, ایک جس میں ہم ہیں اس وقت, ایک آنے والا. جو گزرا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں, جس میں ہم ہیں اس کو حال کہتے ہیں, جو آنے والے اسے مستقبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے بابا, کوئی مشکل بات تو نہیں. اور آسان کر دیتا ہوں, آپ نے صبح کھانا کھایا تھا, یہ آپ کا ماضی ہے. اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہو, یہ آپ کا حال ہے. صبح اٹھ کے آپ کھانا کھاؤ گے, یہ مستقبل ہے. صبح اٹھو گے یہ مستقبل ہے. کل کام پہ جاؤ گے یہ مستقبل ہے. یہ ساری چیزیں مستقبل ہے. بس کربلا بھی تجھے کہتی ہے میں ہو چکی, صفین کہتی ہے میں ہو چکی, خیبر کہتی ہے میں ہو چکی, خندق کہتی ہے میں ہو چکی. ٹھیک ہے آپ سب ہو چکے ہو تو ہوگا کیا؟ کہاں مہدی آئے گا. مستقبل تیرا سردار کے ظہور میں چھپا ہے, تیرے بادشاہ کے ظہور میں تیرا مستقبل چھپا ہے. انشاءاللہ بفضل خدا انشاءاللہ سارے مومن پروردگار امام زمانہ کے استقبال کے قابل بنائے گا. سب شامل ہوں گے امام کے لشکر میں انشاءاللہ. امام کو تلوار چلانی ہی نہیں پڑے گی. ویسے ایک بات اور بتاتا جاؤں, امام کے ہاتھ میں تلوار عام لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں, ذوالفقار ہے. ذوالفقار کا شیوا یہی ہے, جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے, آنے والی نسلوں کے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے جب بھی چلتی ہے. ایک میں یہ بات کا بھول تھی, چلو یہ سنو اور پھر میں 2 جملے مسائل عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ تیرا مولا علی علیہ السلام جنگ کر رہے تھے, میں تو دیکھنا بھائی صاحب جنگ کر رہے تھے, جنگ مکمل ہوئی. مولا علی کا ایک نوکر آیا, نوکر آ کے مولا علی کی خدمت میں محبت سے عرض کرتا ہے یا علی آج میں نے بھی بڑی تلوار چلائی.
مولا فرماتے شاباش. اگلا جملہ کہتا ہے مولا جتنے میری تلوار نے کاٹے نا وہ بڑے کمال ہیں. سرکار فرماتے تیری تلوار نے جتنے کاٹے ہوں پر میری تلوار جتنے نہیں کاٹے. یعنی فرماتے وہ نہیں کاٹے. کیوں؟ سرکار فرماتے تیری تلوار اندھوں کی طرح کاٹتی گئی, سب کو کاٹتی گئی, سب کو کاٹتی گئی. میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, پشتے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. بڑا اہم جملہ ہے, میری ساری تقریر بھول جانا, میرا یہ جملہ نہ بولنا. مولا میں سمجھا نہیں, مولا دشمن تو نہیں چھوڑے جاتے جنگ میں, اس کا مطلب آپ نے دشمنوں کو بھی چھوڑا. پھر امام فرماتے میری تلوار اس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا. بس اتنا کافی. دعا کو بھرپور. پروردگار تمہارے گناہ معاف فرمائے, کبیرہ اور صغیرہ تمہیں سچا سچا شیعہ بنائے. سچا سچا بڑا فرق ہے. پھر میں بند کرتے کرتے جملہ پھر آ گیا تقریر. بڑا فرق ہے موالیان حیدر کرار محب اور شیعہ میں. پوچھا گیا تھا 11ویں امام سے مولا محب اور شیعہ میں فرق. امام فرماتے محب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ ہوتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں. ہم نے انشاءاللہ شیعہ بننا ہے. محب ہیں, ہم نے شیعہ بننا ہے. پروردگار ہمیں شیعہ بنائے گا. سچا سوچا ناصر, سچا سوچا عاشق, محبت کرنے والا, سب کو ساتھ لے کے چلنے والا, سب غریبوں کی مدد کرنے والا, سب کے اوپر دست شفقت رکھنے والا, پاک و پاکیزہ شیعہ بنائے گا انشاءاللہ. اس ذکر کا صدقہ بس اتنی عرضی کرنی تھی. ہاں ہاں, بڑا ظلم کیا امت نے اس گھرانے کے ساتھ. ہائے ہائے, کس کس ظلم کو کہاں کہاں سے شروع کیا جائے. ایک ظلم نہیں, 2 ظلم نہیں, 10 ظلم نہیں, انگنت ظلم کی اس امت نے. امت علی کو شہید کرنے کے بعد بھی بدلی نہیں. امت حسن کو زہر دینے کے بعد بھی بدلی نہیں. تیرا رسول اکثر گھر میں بیٹھتا تھا, حسنین کو گود میں لیتا تھا, کبھی حسن کا منہ چومتا تھا, کبھی حسین کا گلا چومتا تھا. کسی نے پوچھ لیا سرکار آپ اکثر کبھی حسین کا گلا کبھی حسن کا منہ چومتے ہیں, راز کیا ہے؟ فرماتے تھے یہ ہے میری بوسہ گاہ. شاید امت لحاظ کرتے ہیں, شاید زہر دیتے وقت حسن کو شاید امت کو خیال آ جائے یہ تو محمد کی چومنے کی جگہ ہے. شاید نینوں کو حسین کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے خیال آ جائے یہ جگہ محمد کی پیار کرنے والی بوسہ گاہ ہے. امت نے خیال نہ کیا. تیرا امام چلا, راستے میں ایک عیسائیوں کی بستی ہے جہاں سے تیرا امام کا گزر ہوا. صاحبان مکتب لکھتے ہیں عیسائیوں کی بستی میں ایک عیسائی عورت ہے جو گھر کے دروازے پہ بیٹھی ہے, لشکر امام کا گزر رہا ہے, کربلا کی طرف رواں ہوا ہے. عیسائی عورت جس کا بیٹا وہب بن عبداللہ کلبی پوری بستی میں پانی نہیں ہے, پانی لینے نکلا ہے. 4 دن شادی کو ہوئے تھے وہب کی. عورت لشکر امام کو دیکھ کے, جانتی تو نہیں, آواز دے کے کہتی ہے خوبصورت گھوڑے کا سوار کو پانی ہو تو دیتے جاؤ, ہم بڑے پیاسے ہیں. تیرے امام نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا, مرتجز کا رخ موڑ کے تیرے امام نے اس کے دروازے پہ نیزہ مارا, پانی کا چشمہ برآمد ہوا. عیسائی عورت تھی, جلدی جلدی اٹھی, امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, امام گھوڑے پہ تھے. امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا آقا آپ معجز نما ہیں, عام نہیں ہے. عرضی ہے تھوڑی دیر میرے گھر آ جائیں, میرا بیٹا پانی لینے گیا ہے, بڑا خوش ہوگا آپ سے مل کے. رو کے کہتے ہیں بی بی ہمارے پاس وقت نہیں, ہم نے کربلا پہنچنا ہے, نانے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. تیرا بیٹا ہے نا, اس کو کہنا تیرے دروازے پہ حسین محمد کا بیٹا آیا تھا. بیٹا واپس آیا, حیران ہو گیا, پانی نہیں تھا, یہ چشمہ برآمد. حیران ہے, ماں سے پوچھتے ماں یہ کیا ہوا؟ ماں نے کہا ایک معجز نما آیا تھا جس نے نیزہ مارا تھا, پانی کا چشمہ برآمد ہوا, اور کہہ گیا تھا میرا نام حسین ابن علی, میں کربلا جا رہا ہوں. اور تیسری بات کہہ گیا تھا اپنے بیٹے کو میرا سلام کہنا, اور اپنے بیٹے کو کہنا میں تیرا انتظار کربلا کا. بیٹا آواز دے کے کہتے اماں تو نے چلنا ہے چل,
بیوی کو کہتا ہے 4 دن کی شادی ہوئی ہے، تو نے چلنا ہے چل، تیری مرضی، میں اس مظلوم کے پاس ضرور جاؤں گا، مجھے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اماں تو بتا رہی ہے 3 مستورات، کوئی مستورات لے کے نکلتا ہے تو اس وقت نکلتا ہے جب کوئی غریبی آ جائے، جب کوئی مظلومی آ جائے، اس وقت نکلتا ہے۔ تیاری کی ماں نے بیٹے نے، اونٹ پہ سامان، گھوڑا تیار، 2 محرم یا 3 محرم کو یہ نکلے، چلتے 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 یہ پہنچ گئے نینوا کربلا کی سرزمین۔ فوجیں دیکھی جم غفیر، مارو 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 کی آوازیں، روک کے کہتے اماں میں ذرا پتہ کر رہا ہوں یہ کون ہے، ہم نے پہنچنا ہے کربلا۔ آیا سپاہی سے پوچھتا ہے یہ جنگ کن کی ہے؟ کہتے ہیں 2 مسلمانوں کی ہے، 2 گروہ مسلمان ہیں، ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ کہا ہم عیسائی ہیں، ہم نے کربلا جانا ہے۔ واپس گیا، کہتے پوچھ گیا اگر اجازت مل جائے تو ہمیں راستہ دے دو۔ سپاہی گیا اپنے چوکی انچارج سے پوچھا، ایک عیسائی اپنی 2 عورتوں کے ساتھ گزرنا چاہتا ہے کربلا سے، اجازت مانگے۔ چوکی انچارج کہتے ہیں، بڑے دکھ اور درد کا جملہ ہے، چوکی انچارج کہتے ہیں محمد نے ہمیں غیر مسلموں کا ادب سکھایا ہے، لعنت ہو ایسے لعینوں پر، بے شمار ہو ایسے ظالموں پر جو غیر مسلموں کا تو ادب کر رہے تھے، محمد کے بیٹوں کا ادب نہیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، بس ایک جملہ اور کہوں گا، اتنا ہی کافی۔ قافلہ اس کا چلا، آواز آ رہی تھی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ مظلوم کی مدد کرنے والا؟ ماں آواز دے کے کہتی ہے وہاں آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، ذرا پتہ کر کون ہے۔ وہ اپنے گھوڑا دوڑایا، جا کے دیکھے امام مظلوم قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھے، حل من ناصر ینصرنا۔ قریب گیا، مولا فرماتے ہیں وہب آ گیا ہے؟ حیران ہو کے کہتے آپ میرا نام جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ نیزہ مار کے چشمہ برآمد کر کے آیا تھا، میں وہی حسین مظلوم ہوں جس کو امت نے یہاں تک لانے میں مجبور کر دیا، یہ دیکھ سامنے لاشیں، میرا سارا خاندان شہید کر دیا۔ امام سے گفتگو، مولا اجازت، دوڑا، ماں جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا۔ ماں نے کہا چلو جلدی پہنچے۔ ماں اس کی گھر والی امام کے سامنے، ماں کہتی ہے مولا میرے بیٹے کو اذن جہاد۔ امام فرماتے بڑا طویل سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، آرام کرو۔ آواز دے کے ماں کہتی ہے مولا اس حالت میں جو آرام کا سوچے اس پہ لعنت ہے، محمد کا نواسا اتنی کیفیت میں بیٹھا ہو، جسم تیروں سے چھلنی ہو، زخمی ہو، پھر بندہ آرام کا سوچے، نہیں میرے وہب کو اجازت دو۔ ملی اجازت، بڑی جنگ کی وہب نے، سلام اس ماں کو، اتنی جنگ کی کسی نے نیزہ مارا، وہب زین سے زمین پہ گرا، ظالم نے سر کاٹا، کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا، ماں سلام کر کے سر کو خون اور ریت صاف کر رہی ہے، صاف کرتے کرتے کہتے وہب تیرا شکریہ، تو نے مجھے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا، تیری مہربانی، اب میں محمد کی بیٹی کو کہہ سکوں گی کہ آپ میری قربانی قبول فرما چکے ہیں۔ محشر کا دن ہوگا، پوچھے گا محمد میرا حسین اکیلا تھا، کس کس نے ساتھ دیا تھا؟ کم از کم میں کہہ تو سکوں گی میں نے اپنا بیٹا حسین کی جوتی پہ قربان کیا تھا۔ بس عزادارو روتے ہوئے آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔